رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام مشائخ اعظام، علماء کرام، عمائدین قوم، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، الحمدللہ ہمارے لیے سعادتوں کی معراج خوشبختی کی علامت کہ ہمیں ایک بار پھر حضور غزالی دوران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالانہ اس مبارک کی محفل میں حاضری کی سعادت میں اثر آئی اور جانشین امام اہل سنت کی سرپرستی میں اور ان کی موجودگی میں ان کی دعائیں لیتے ہوئے ہم یہ سعادتیں سمیٹ رہے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ ابھی شیخ الحدیث و تفسیر صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب کا بہت پرمغز اور بہت فکر انگیز کتاب بھی سنا. رات محفل ذکر کے بعد دعا کرتے ہوئے دوستوں کو یاد ہوگا یا اس سے پہلے گفتگو کے دوران میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ چومے جائیں وہ ہاتھ چومتے ہوئے اس طرح ہاتھ بڑھا دیتے ہیں کہ لوگ چومنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھر کے کسی بچے نے بھی آج تک کسی سے اس طرح مصافحہ نہیں کیا ہوگا کہ کسی کو ترغیب دلانا مقصود ہو کہ تم ہاتھ چومو. تو جیسے صاحبزادہ ارشد سعید صاحب نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ہاتھ چومو، اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ عمل کی بات ہے کہ انہوں نے کبھی اس طرح ہاتھ نہیں بڑھایا کہ ہاں بھائی میرے ہاتھ چوم لو. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو صرف ہاتھ چومنے پر اکتفا کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی عقیدت اور محبت کا بس اظہار ہو گیا اور آگے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے میں نے تو خیر خاص طور پر منع کر دیا ہے، اور بھائیوں قبلہ جیسے بتایا کہ وہ جب آپ ہاتھ چومنے کے لیے ہاتھ کھینچتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، زحمت ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ میرا خیال ہے سب اپنی بھڑاس صاحبزادہ ارشد سعید کاظمی اور طاہر سعید کاظمی پہ نکال لیں تو بہت اچھا. لیکن میرے ساتھ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، ذرا میرے ساتھ حسن سلوک کریں. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں، میں اس طرح کھلے مجمع میں بول رہا ہوں، ہزاروں افراد سن رہے ہیں اور شاید میڈیا کے تھرو یہ بات افراد کی تعداد لاکھوں تک پہنچے. ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ اس لحاظ سے یقیناً منفرد ہے کہ وہاں پر تعلیم بھی ہوتی ہے اور تربیت بھی دی جاتی ہے، اور یہ تعلیم اور تربیت کے یہ امتزاج یہ عملی طور پر ہمارے سامنے ہے. اگر جامعہ انوار العلوم، پھر اس کے بعد العالمیہ، اور پھر سینکڑوں مدارس جن کی سرپرستی ہو رہی ہے، درس و تدریس، تعلیم و تعلم کا شاہکار ہمارے سامنے ہے، تو ساتھ ہی الحمدللہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد وہ اپنے عمل کے ذریعے وہ آپ کے سامنے ایک مثال رکھتی ہے. جب آپ جانشین امام اہل سنت کو دیکھیں تو زہد و تقویٰ گویا مجسم ہو کر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. حضرات مکرم، اس کے ساتھ ہی جیسے آپ کو بتایا کہ یہاں پر کچھ تزکیہ نفس کی بھی صورت ہوتی ہے، اور ہم ہزاروں لاکھوں افراد میں بیٹھ کے تقریریں تو کر سکتے ہیں، لیکن تربیت اتنے بے شمار لوگوں کی نہیں ہو سکتی. تو ہم ٹوٹل ہر مہینے 50 افراد کو زحمت دیتے ہیں جن کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں یہ عرض کروں کہ یہاں پر مجھے لمبی چوڑی تقریر تو نہیں کرنی، ظاہر ہے کہ ابھی ظہر بھی پڑھنی ہے، لنگر بھی ہونا ہے، ختم شریف ہونا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے دعا جس میں ہر شخص چاہتا ہے اس کا نام علیحدہ علیحدہ لے کے جناب اس کی کے لیے دعا کی جائے، عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہوتا.
اس لیے یہ میں خاص طور پر عرض کرتا چلوں کہ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی خاص طور پر ان کا نام لے کے وہ علیحدہ سے اسپیشل دعا کرائیں گے. اصل دعا اسپیشل دعا یہ ہوتی ہے اجتماعی دعا، جس میں آپ اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اس وقت جب سب لوگ مل کے آمین کہتے ہیں تو اتنے بے شمار افراد میں نہ جانے کیسے ایسے لوگ ہوں گے جن کی آمین کے صدقے میں باقی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ دعا مانگنے والے جب جانشین امام اہل سنت ہوں تو ان کی قبولیت میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے. حضرات مکرم، میں حالات حاضرہ کے حوالے سے اور کچھ اپنے فکری حوالے سے ایک دو باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور ایک مفہوم کی ایک وضاحت تو میرے آقا کریم نے خود فرما دی کہ جس طرح جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو سارا جسم اس تکلیف میں اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے. چوٹ انگلی کو لگے تو آنسو تو آنکھ سے بہتے ہیں نا، اور سسکیاں ہسکیاں تو ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتی ہیں نا، اور آدمی تکلیف سے ایڑیاں رگڑتا ہے. تو ایک مفہوم میرے آقا کریم نے بیان فرما دیا کہ مسلمان جسم کی مانند ہے. جس طرح جسم کے ایک حصے کو اذیت ہو، تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی تکلیف میں شریک ہوتا ہے. تو اگر میں اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بیان کرنا چاہوں اور علماء کی موجودگی میں، تو کیا کچھ غلطی ہوگی کہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، تو اگر جسم کو کوئی کام کرنا ہو تو سارے جسم کو یکجہتی کا اظہار کرنا پڑتا ہے. آپ کو کچھ لکھنا ہے، ایک ہاتھ سے آپ نے کاغذ پکڑا ہے، دوسرے سے قلم تھاما ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، ذہن سے سوچا ہے، اور آپ کی ٹانگوں نے آپ کو سکون سے بیٹھنے کا موقع دیا ہے، تبھی کچھ لکھ سکیں گے. لیکن اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو ایک ہاتھ کاغذ کھینچ لے، یا دوسرا قلم تھامنے سے انکار کر دے، یا آنکھیں دیکھنے سے منکر ہو جائیں، یا دماغ سوچنے سے باغی ہو جائے، یا ٹانگیں آپ کو اچھلنے پر مجبور کریں، کچھ آپ لکھ سکیں گے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اے مسلمانوں، جب تم نے کوئی کام کرنا ہو تو تمہیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ تم اس میں کامیاب ہو سکو اور اقوام عالم میں اپنی حیثیت منوا سکو. اور اگر اس حدیث کا ایک مفہوم میں یہ لینا چاہوں تو کیا اس میں کوئی خطا ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے؟ آپ ذرا سوچئے، کیا یہ ممکن ہے کوئی شخص میرے اس ہاتھ کا تو دوست ہو اور اس ہاتھ کا دشمن ہو؟ کوئی میرے سر کا دوست ہو اور پاؤں کا دشمن ہو؟ نہیں، جسم ایک اکائی ہے، یا کوئی دوست ہوگا یا دشمن ہوگا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی پاکستان کا تو دوست ہو اور ایران کا دشمن ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی یمن کا تو دوست ہو اور افغانستان کا دشمن ہو؟ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، دوست دشمن ایک ہے، بس ہمیں دوست دشمن کی پہچان چاہیے. ہمیں اپنے دوست اور دشمن کو پہچاننا ہے. لیکن اب ہمارے لیے یقیناً یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جناب اسلامی جمہوریہ پاکستان جو واحد نیوکلیئر پاور ہے ساری دنیا میں، جو ساری دنیا کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز بن سکتا ہے اور ایک لیڈنگ رول پلے کر سکتا ہے، وہ اس وقت یہود و حنود کے گٹھ جوڑ میں بے بس دکھائی دیتا ہے. اور لوگ اپنا اقتدار بچانے کے لیے وہ ہماری قومی حیثیت کو وہ فراموش کیے بیٹھے ہیں. جیسے یہاں پہ بات ہوئی کہ جناب یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دیں یا اختلافات کا ذکر کریں. ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا، اور یہی ہماری نجات کی ضمانت ہوگا. بے شک، اور ہمارا ہاتھ جن کے ہاتھ میں ہے وہ انشاءاللہ اس کی لاج رکھیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ کفر ایک ملت واحدہ ہے، میں سوچ رہا تھا کہ میرے آقا کریم نے جب فرمایا کہ کفر ایک ملت واحدہ، تو اس وقت مسلمان مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست میں تھے، اور مدینے کی وہ چھوٹی سی ریاست وہ تو جزیرہ نمائے عرب میں بھی اس کی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں تھی، اور پوری دنیا کے مقابلے میں تو یوں کہیے کہ اس کی کوئی اوقات تھی ہی نہیں. لیکن جب میرے آقا کریم نے اس وقت فرمایا کہ کفر ایک ملت واحدہ اسلام کے مقابلے میں، تو ممکن ہے کہ کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا ہو، تضحیک سے کام لیا ہو. لو جی، یہ مدینے کی چھوٹی سی ریاست میں بیٹھ کے کہتے ہیں ساری دنیا ایک طرف ہم ایک طرف.
یہ ان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ مٹھی بھر مسلمان، یہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اس وقت ممکن ہے لوگوں نے مذاق اڑایا ہو، لیکن آج ساری دنیا میرے آقا کریم کے فرمان کی اس صداقت کو دیکھ رہی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے وہ ساری دنیا اکٹھی ہو رہی ہے. لیکن حیرت یہ ہے اور افسوس یہ ہے کہ وہ ہمیں ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، ہم اپنی جان بچانے کے لیے اکٹھے نہیں ہو رہے. ایسے میں اگر ایسی کوئی تحریک چلائی جائے جس میں ہم بحیثیت پاکستانی کوئی کردار ادا کر سکیں، اب وہ زمانہ تو رہا نہیں کہ جناب آپ گھوڑوں پہ سوار ہو کر تلواریں لہراتے ہوئے اور جہاد کا رم اٹھا کے اور نکل کھڑے ہو اور جناب دنیا کو کوئی سبق سکھانے کی کوشش کریں. اب ظاہر ہے کہ ہمیں موجودہ حالات اور تقاضوں کے مطابق ہی کوئی حکمت عملی اپنانی پڑے گی، لیکن یہ ایک سوچ کو ہمیں ضرور آواز دینی ہے. حضرات مکرم، بس جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کے پس منظر میں مختصر سی گفتگو. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں سوچنے لگا کہ میں اگر اپنے بچے کو نصیحت کرنا چاہوں تو اس کو کہوں گا بیٹے سچ بولو، سچے بنو، سچ کا دامن پکڑو. میں اگر بچے کو نصیحت کروں تو کہوں گا سچ بولو، لیکن رب کائنات نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کے انداز بیان میں بھی تو کوئی حکمت ہوگی نا. ہمیں سبق کیا ملا؟ دیکھیے سچ اور جھوٹ کی تمیز آج کل کتنی مشکل ہو گئی ہے. کیا اخبارات کی شہ سرخیوں میں ہمیشہ سچ چھپتا ہے؟ یا ٹی وی چینلز پر جو بریکنگ نیوز آتی ہیں کیا ہمیشہ سچی ہوتی ہیں؟ یا ہزاروں لاکھوں کے اجتماعات میں جو بیانات داغے جاتے ہیں کیا ہمیشہ سچے ہوتے ہیں؟ کیا ممبر و محراب پر ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے؟ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا. لوگ تو بیچارے اب ایمان اور کفر کے حوالے سے بھی کشمکش کے شکار رہتے ہیں. بھائی پتہ نہیں چلتا، ادھر بھی مولوی ہیں ادھر بھی مولوی ہیں، یہ بھی شکم باز ہے، شکم داڑیاں رکھتے ہیں، یہ بھی باشرہ دکھائی دیتے ہیں. کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا. کیا کریں؟ سچ اور جھوٹ میں تمیز کتنی مشکل ہو گئی. حضرات مکرم، اگر عدالت میں کوئی وقوع، کسی وقوعے پر کوئی 3 گواہ پیش ہوں، ایک کہے جناب میرا خیال ہے گمان ہے کہ واقعہ اس طرح ہوا تھا، دوسرا کہے جناب میں واقعے کے بعد گزرا لوگ باتیں کر رہے تھے، ان کی باتیں سن کے مجھے پتا چلا کہ وقوعہ اس طرح ہوا تھا، اور تیسرا کہتا ہے کہ جناب میں تو خود چشمدید گواہ ہوں، موقع پر موجود تھا، وقوعہ یوں ہوا تھا. تو عدالت کس کا اعتبار کرے گی؟ جو چشمدید گواہ ہے، جس سے خود دیکھا ہے. گویا ورڈکٹ آف دا کورٹ یہ ہے، عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ سچ کا پتہ آنکھ سے چلتا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آنکھ ہمیشہ سچ دیکھتی ہے؟ بادلوں کے پیچھے چاند چلتا دکھائی دیتا ہے. اور دوسرا یا یوں کہیے موٹر سائیکل پہ بچے کو سیر کرانے نکلے، بچے نے کہا دیکھیں بابا کتنا مزہ آ رہا ہے، چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اسی وقت سڑک کے کنارے کوئی شیخ الحدیث صاحب کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو بچے کتنے بے وقوف سیدھے سادے ہوتے ہیں، چاند تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے. ایک کہتا ہے چاند چلتا ہے، دوسرا کہتا ہے چاند کھڑا ہے. دونوں چشمدید گواہ ہیں. اب بتائیے سچا کون ہے؟ پتہ یہ چلا کہ آنکھ بھی سچ کا معیار نہیں ہے. پھر سچ کا پتہ کیسے چلے؟ تو عقل پہ بھروسہ کریں. عقل جو ہے وہ آنکھ کی غلطی پکڑ لے گی. عقل بتا دے گی چاند نہیں چل رہا، سواری چل رہی ہے. لیکن کیا عقل غلطی نہیں کرتی؟ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، ایک جملے میں جواب ہے. اگر عقل غلطی نہ کرتی تو عقل مندوں میں تو کبھی جھگڑا ہوتا ہی نہیں. عقل مند سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے ہیں، لیکن عقل مندوں میں جھگڑا تو ہوتا ہے، اور بلکہ اصل جھگڑا ہوتا ہی ان میں ہے. ہم بیچارے تو بے وقوف ایسے ہی زندہ باد مردہ باد کے چکروں میں لگے رہتے ہیں. حضرات مکرم، ہماری عقل بھی ٹھوکر کھاتی ہے، ہماری آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے. پھر سچ کا پتہ کیسے چلے؟ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو تم سچ اور جھوٹ کے چکر میں مت پڑو. تم کس چیز کا اعتبار کرو گے؟ ایسا کرو جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، تمہیں بھی سچ مل جائے گا. اور یہی سبق سورہ فاتحہ میں ہمیں ملا نا، جب رب کائنات نے ہمیں ترغیب دلائی کہ تمہیں مجھ سے ہدایت مانگنی ہے.
مولا ہمیں ہدایت کا پتہ کیسے چلے؟ یہاں تو جو سیرات مستقیم پر ہیں، سیدھے سچے راستے پر ہیں، ان پر بھی تو فتوے لگتے ہیں نا، ان پر بھی تو گمراہی کے تانے دیے جاتے ہیں۔ مولا ہمیں کیسے پتہ چلے کون ہے سیدھے راستے پر؟ سیدھا راستہ کیسے ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندو تم اس چکر میں مت پڑو، صراط الذین انعمت علیہم، میرے جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے پیچھے چل پڑو، تمہیں بھی ہدایت مل جائے گی۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ یہ بھی ہماری ثوابدید پہ نہیں چھوڑا، قرآن میں رب کائنات نے خود متعین کیا، قرآن کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے، اس سے بہتر تفسیر تو نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، صدیق، شہید اور صالح ہیں۔ نبی تو نبی ہے، اس میں تو ظاہر ہے کسی غلط فہمی کا امکان نہیں۔ جس کو اللہ کی طرف سے وحی آئے وہی نبی ہوتا ہے نا، انگریز کی طرف سے وحی آنے سے تو نبی نہیں بن جاتا۔ لیکن صدیق، شہید اور صالح یہ بے شک ان کے مراتب میں فرق ہے، اور وہ کتابوں میں لکھا ہے، علماء موجود ہیں، لیکن میں اس کی تفصیل میں کیسے جاؤں؟ نہ مجھے پتہ ہے اور نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ اور ویسے بھی وہ شاعر نے کہا تھا کہ میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی، میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی، مجھ کو اس کثرت سے سمجھایا گیا۔ تو اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، بس سیدھی سی بات ہے، صدیق، شہید اور صالح یہ ماشاءاللہ شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما ہے، اگر یہ اجازت دے تو میں تینوں کو ولی کہہ سکتا ہوں۔ صدیق بھی ولی، شہید بھی ولی، صالح بھی ولی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں ہدایت کب ملے گی؟ جب تم میرے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلو گے۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ نبی ہیں اور ولی ہیں۔ اب ہمیں پتہ چل گیا، قرآن نے جو کہا تھا نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اب قرآن سے کس کو ہدایت ملی، کس کو کون گمراہ ہوا، یہاں پتہ چل گیا جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلے اس کو ہدایت ملی ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ اور جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلنے کی بجائے ان کے پیچھے پڑ جائے، قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتائے کہ نبی سے بھی خطا کا صدور ممکن ہے، رسول بھی معاذ اللہ گناہگار ہو سکتا ہے، تو یارو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کہیں کہ جن کے نقش قدم کے صدقے میں ہمیں ہدایت ملنی تھی، اگر ان سے تمہیں گمراہی کی توقع ہے تو پھر ہمیں تو ہدایت کا خیال ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس لیے اب رب کائنات نے فرمایا تم ہدایت کے چکر میں مت پڑو، جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں ان کے پیچھے چل پڑو، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ سچ اور جھوٹ کے چکر میں مت پڑو، جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، تمہیں بھی سچ مل جائے گا۔ اس لیے ہم وہ دامن پکڑ کے یہاں پہ کھڑے ہیں اور اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اس دنیا میں بھی یہاں پہ ہمیں سچ کا راستہ ملے گا اور آخرت میں بھی ہمیں رب کی رحمتوں سے بھرپور حصہ ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔